बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर वाफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। इस वक्त जेलों के अंदर से पैगामात आ गए हैं, अवाम के लिए पैगामात आ गए हैं, लीडरशिप के लिए पैगामात आ गए हैं और जो सियासी मुखालफिन हैं उनके लिए भी पैगामात आ गए हैं। इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और शाह महमूद कुरैशी ने आज डयाला जेल में साइफर केस की समाअत थी। इमरान खान साहब के हवाले से भी बड़ी अहम मालूमात मेरे पास मौजूद हैं, मगर शाह महमूद कुरैशी साहब ने फाइल हवा में उछाल दी। और इसकी क्या वजह बनी है, डयाला जेल में इनफैक्ट हुआ क्या, ये तफसील मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मगर आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वक्त लाहौर से शुरू करते हैं, डयाला जेल की भी तफसील मैं आपके सामने रखूंगी। लाहौर से कैदी खातून सनम जावेद का पैगाम आ गया, और ये पैगाम अवाम के लिए नहीं है, ये पैगाम सिर्फ मरियम नवाज के लिए है। और मरियम नवाज के लिए जेल से पैगाम सनम जावेद ने भेजा है कि मरियम नवाज तैयार हो जो, मैं आ गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सनम जावेद के लिए इलेक्शन लड़ने का रास्ता हमवार कर दिया गया। उनको इजाजत है कि वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हैं, बावजूद इसके कि वो जेल में हैं, तो फिर भी वो पुरज़्म है। और उन्होंने ये कहा है कि जो उनकी मुहिम है वो उनके अहले खाना चलाएंगे, और लेकिन मरियम नवाज का जो मुकाबला है वो अवाम करेगी। सनम जावेद आ गई हैं, वो खातून जेल से खड़ी हो गई हैं इलेक्शन के लिए। अब उनकी मुहिम चलाना और उन्हें उनके लिए मुकाबला करना, ये अवाम और उनके अहले खाना की एक जिम्मेदारी है। और ये वाहिद खातून सनम जावेद नहीं है, बल्कि यास्मीन राशिद जो हैं, उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब की जो है वो रात की नींदें उड़ा दी हैं, सुबह का दिन का सुकून और चैन उनका छीन लिया। यही वो वजह थी कि इन कैदी खवातीन की वजह से जो शरीफ खानदान है वो मुश्किल में था। 26 साल के बाद इस यास्मीन राशिद की वजह से 26 साल के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने हल्के में गए और जाके अवाम से मिले। हालांकि उनका कोई इस्तकबाल नहीं हुआ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाहौर की इन छोटी और तंग गलियों के अंदर एक चिंची खराब हो जाए तो वैसे ही वहां पे बहुत ज्यादा रश लग जाता है, जगह गुजरने की नहीं रहती। तो नवाज शरीफ साहब जब मोनी रोड पे गए हैं तो उन्हें कोई आवाम की तरफ से कोई पजीराई नहीं मिली। तो अब उन्होंने कहा है कि जब भी वो निकलेंगे, दोबारा से एंट्री करेंगे, तो जितने भी एमपीएस हैं उन तमाम की जिम्मेदारी लगा दी है कि आपने भी आना है और आपने अपने साथ बंदे भी इकट्ठे करके लेके आने हैं। दूसरी तरफ सनम जावेद है। सनम जावेद ने भी मरियम नवाज को पैगाम भेज दिया है कि मरियम नवाज तैयार हो जो, मैं अब आ गई। और मरियम नवाज जो हैं वो भी अपने हलके में बहुत ज्यादा दौरे कर रही हैं, हलकों में जाके दफ्तरों के हवाले से कह रही हैं कि वो हमेशा के लिए अपना दफ्तर यहाँ पे कायम करेंगी। लोगों को वो कह रही हैं कि आप लोग अगर तब्दीली चाहते हैं, आप लोग अपना मुस्तकबिल सिक्योर चाहते हैं, तो आप लोग फिर मरियम नवाज के लिए वोट कास्ट करें, शेर के लिए अपना वोट कास्ट करें। लेकिन सनम जावेद है, वो पुरज़्म है, मुकाबले के लिए भी, अपनी जीत के लिए भी। उनके अहले खाना जो हैं वो उनकी मुहिम चलाएंगे, मगर उन्होंने अवाम से अपील की है कि जो अवाम है वो सनम जावेद की जगह पर मुकाबला करेंगी मरियम नवाज का, और बताएंगे लोगों को कि पीटीआई के लिए या अपने मुस्तकबिल के लिए अवाम अब सोचती है। अवाम के अंदर शऊर नाम की एक चीज है जो जाग चुकी है, और ये हमें कांटेदार जो मुकाबले हैं साल 2024 के अंदर 8 फरवरी में ये हमें होते हुए नजर आएंगे। मगर जब हम 8 फरवरी के इलेक्शन की बात करते हैं तो 8 फरवरी के इलेक्शन का सूरज तलू होता हुआ नजर नहीं आ रहा, मगर ऐसा लगता है कि वो गरूब ही रहेगा, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 15 से 20 घंटे का खेल बाकी रह गया है। और 15 से 20 घंटों के अंदर ये तय हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। और अगर 15 से 20 घंटों के अंदर भी इलेक्शन का रास्ता हमवार रहता है तो गालिब इम्कान है कि 8 फरवरी से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई दर्दनाक खबर सुनने में आ सकती है। और ये बाकायदा एक तरीके के साथ अवाम के जहनों में ये चीज उतारी जा रही है कि लोग तैयार हो जाएं कि 8 फरवरी से पहले पीटीआई के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं आएगी। एक और सजा, एक और प्लान, एक और साजिश जो इमरान खान के खिलाफ होने जा रही है, इसकी तफसील भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान में इंतजार है पीटीआई के लोगों को, और पीटीआई का जो वोटर है या पीटीआई के साथ खड़ी अवाम है वो तादाद में गिनी नहीं जा सकती। पीटीआई अगर टिकटॉक पे जलसा करती है तो 16 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जो उस जलसे को अटेंड करते हैं और कंटिन्यूसली अटेंड करते हैं। पीटीआई ऑनलाइन जलसा करती है तो मिलियंस के अंदर लोग हैं जो उन जलसों को अटेंड करते हैं। अभी सिर्फ तकरीबन 7 से 8 बजे के दरमियान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से अपना एक ऑनलाइन जलसा करने जा रही है, और इस ऑनलाइन जलसे में लोगों को वाज़े तौर पे हिदायत जो है वो दी जाएंगी। बताया जाएगा कि आप लोगों ने किस किस तरह से, किन किन इलाकों से, किस किस उम्मीदवार के साथ कितनी बड़ी तादाद में बाहर निकलना है।
کل دوپہر 2 بجے کی کال ہے عمران خان صاحب کی، اڈیالہ جیل کے اندر سے انہوں نے کال دی تھی کہ اتوار 28 جنوری کو دوپہر 2 بجے پورے ملک میں اپنے امیدواروں کے ساتھ لوگ نکلیں اور یہ پرامن طور پہ ریلیاں نکلیں گی۔ یاد رہے کہ کہیں پر بھی تشدد کا، احتجاج کا عنصر نہیں آنا چاہیے نظر۔ یہ عمران خان صاحب نے واضح ہدایت جیل سے بھیجی ہے کہ پرامن ریلیاں نکالی جائیں گی اور مخالفین کو بتایا جائے گا کہ الیکشن کے اندر اتنی بڑی تعداد میں جو عوام ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اتنی بڑی تعداد میں عوام ظلم کا بدلہ ووٹ سے لینے کے لیے تیار بیٹھی ہے اور ان کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا۔ کل کے لیے حکومت جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے بھی اسٹریٹجیز ہیں، اداروں کو بھی متحرک کیا جائے گا، پولیس بھی ہمیں فورس نظر آئے گی سڑکوں کے اوپر۔ ممکن ہے کہ وہاں پر ریلیاں جو نکالی جا رہی ہوں گی ان کا راستہ روکا جائے گا، ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں لاٹھی چارج نظر آئے گا، ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمیں احتجاج یا اس کے ساتھ ساتھ گرفتاریاں ہوتی ہوئی بھی نظر آئیں گی۔ مگر اس کے باوجود بھی یہ اڈیالہ جیل کے قیدی 804 نے کہا ہے کہ اگر وہ ہمارے ہاتھ بھی باندھ دیں، ہمارے پاؤں باندھ دیں، دفعہ 144 لگا دیں، تشدد ہم پہ کر لیں، احتجاج ہمارا روک دیں، عوام نے پھر بھی نکلنا ہے۔ اور کل کا انتظار نہیں کر رہے لوگ، یہ آپ مختلف شہروں سے، پاکستان کے مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ اپنے امیدواروں کے ساتھ ان کے آفیسز کے باہر موجود ہیں، لوگ اپنے امیدواروں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ریلیاں ابھی سے نکال رہے ہیں، لوگ ابھی سے پی ٹی آئی کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، اور جو پولیس پارٹی ہے ان کو اتنی اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے دفتروں میں گھس کے یا تو توڑ پھوڑ کریں یا وہاں سے بندوں کو اٹھا کے گرفتار کر کے لے جائیں۔ اس وقت جو امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی ذمہ داری عوام نے خود اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے۔ 15 سے 20 گھنٹے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کل دوپہر 2 بجے سے پہلے صورتحال کا اندازہ لگایا جائے گا، جائزہ لیا جائے گا۔ اگر تو لگے گا کہ یہ قابو سے باہر ہو جائے گی تو پھر جو میں نے پہلے کہا کہ خدا نہ خواستہ وہ چیز ہمیں نظر آئے گی فورسز کے ذریعے لوگوں کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ایک الیکشن کا حسن ہے کہ لوگوں کو نکلنے دیا جائے۔ لوگ پرامن طور پہ اگر ریلی نکالتے ہیں تو الیکشن میں اس کی گنجائش موجود ہے، اور الیکشن کا حسن ہوتا ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں نکلتے ہیں، بالکل اسی طرح سے کہ اپنے ووٹ کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں، عوام میں شعور کو اجاگر کرتے ہیں، ڈور ٹو ڈور دستک دیتے ہیں، ہر دروازے پر جاتے ہیں، لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ آپ نے کس جماعت کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ اب یہ صورتحال جو ہے کل دوپہر 2 بجے کی، مگر ابھی جو آن لائن جلسہ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے اندر بھی آج دیکھیں گے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اور سلام ہے ان اوورسیز پاکستانیوں کو جو پاکستان کے اندر باوجود پابندیوں کے جتنی بھی بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں، اس سے 2 گنی تعداد میں اوورسیز پاکستانی ہیں جو وہاں دوسرے ممالک میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کے اس جلسے کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ وہ آن لائن جلسہ چاہے ان کی یوٹیوب پہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی سوشل ویب سائٹ کے اوپر ہوتا ہے، وہ کسی بھی جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے، تو آن لائن اس کے اندر وہ شرکت کرتے ہیں اور اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہیں تاکہ یہ پیغام ایک مضبوط اور مؤثر انداز میں چلا جائے کہ ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے پیچھے جو کامیابی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یا سب سے بڑا جو صحرا ہے یہ پوری عوام کے سر پہ ہے، وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں لوگ بس رہے ہیں۔ آج وہ اس آن لائن جلسے میں پھر سے شرکت کریں گے، مگر پاکستان کے اندر جو راستہ روکنے کی کوشش ہوگی، آج پھر سے ہمیں انٹرنیٹ کی بندش نظر آئے گی، انٹرنیٹ بہت زیادہ سلو ڈاؤن ہوا ہوگا، باوجود اتنی پابندیاں اس کے باوجود بھی 16 ملین سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹک ٹاک کا جلسہ اٹینڈ کیا۔ تو سوچئے پابندیوں کے باوجود اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ آ کے مل جاتے ہیں تو اگر پابندیاں ہٹ جائیں گی، ذرا سا بھی راستہ نکلے گا تو لوگ وہاں سے پی ٹی آئی کے لیے نکلیں گے اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف جو ایک اور سازش تیار ہو رہی ہے، یا ایک اور میں پلان کہوں گی تیار ہو رہی ہے، اس پلان کے حوالے سے جو خبر ہے وہ صحافی ہیں، سینئر صحافی نجم سیٹھی صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ 8 فروری سے پہلے ایک اور سزا ہو سکتی ہے اور یہ خطرناک سزا ہو سکتی ہے۔ میں اس کو سائفر کیس کے ساتھ جوڑوں گی کیونکہ 8 فروری سے پہلے اگر عمران خان صاحب کو مکمل طور پہ نہ روکا جا سکا تو پھر ان لوگوں کا راستہ ہموار نہیں ہو سکے گا جن کو لانے کی تیاریاں اس وقت بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر تو یہ پلان ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے 2 اہم کیسز ہیں۔ ایک تو سائفر کا کیس ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو یا تو پھندا لگا دیا جائے گا یا عمران خان صاحب کو عمر قید دے دی جائے گی۔ یہ وہ سخت سزائیں ہیں جو عمران خان کے خلاف جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوران عدت نکاح کا کیس ہے عمران خان صاحب کے خلاف، 31 جنوری کو اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ یہ 2 کیس ہیں
جن کے اندر کوئی بھی فیصلہ متوقع ہے، یعنی کہ ایک اور سزا ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف ہوگی۔ میں سائفر سے اس لیے اس کو جوڑ رہی ہوں کیونکہ آج اڈیالہ جیل میں بڑی ایک عجیب و غریب سی صورتحال تھی۔ اڈیالہ جیل میں جب سائفر کیس کی سماعت تھی تو خان صاحب کے اور قریشی صاحب کے وکلا جو تھے وہ پیش نہیں ہو پائے۔ ان کی عدم پیشی کے اوپر جج ابو الحسنات صاحب نے کیا کیا، انہوں نے سرکاری وکیلوں کو بلا لیا، سرکار ہی ان کے خلاف کھڑی اور سرکاری وکیلوں کو ہی ان کے لیے بلا لیا کہ وہ آ کے ان کو حق کے دفاع دیں۔ یہ ایک عجیب مذاق ہوا آج اڈیالہ جیل کے اندر، جس میں عمران خان صاحب بڑے شدید تلخ کلامی ہوئی ان کی، غصے میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو سرکار ہی ہمارے خلاف کھڑی ہے، ہمارے وکیل ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں اعتماد نہیں ہے سرکاری وکلا کے اوپر، ہم چاہتے نہیں ہے کہ ہمارا کیس سرکاری وکیل لڑے، تو کس حیثیت میں سرکاری وکلا کو ہماری طرف سے پیش کیا جا رہا ہے کہ آئیں وہ اور ہمارے لیے حق کے دفاع استعمال کریں؟ ہمیں جب اعتماد ہی نہیں ہے ان وکیلوں کے اوپر تو یہ ہمارا کیس کیا لڑیں گے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اس بات پہ شدید غصہ آیا، تو اس کے اوپر جج ابو الحسنات نے عمران خان صاحب سے اور قریشی صاحب سے جو مکالمہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بار بار آپ کے وکلا کو بلایا جاتا ہے مگر آپ کے وکلا پیش نہیں ہوتے۔ اس پہ عمران خان صاحب بھی تلخ ہو گئے اور عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ میں نے آپ سے کئی درخواستیں کی ہیں کہ جو میرے وکلا ہیں سماعت سے پہلے مجھے ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے، لیکن مجھے ملاقات نہیں کرائی جاتی، آپ آرڈر نہیں دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں 75 دفعہ آرڈر یہ دے چکا ہوں کہ آپ کے وکلا جو ہیں آپ سے ملیں۔ تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب عالی، جو وکیلوں کو آپ آرڈر دیتے ہیں یا جو آپ یہاں پر جیل سپرنٹینڈنٹ کو آرڈر دیتے ہیں کہ میرے وکیلوں سے میری ملاقات کرائی جائے، میری آج تک میرے وکیلوں سے ملاقات نہیں کرائی گئی، میں اپنے وکیلوں سے مل ہی نہیں پاتا اس کیس کے حوالے سے۔ تو اس پہ قریشی صاحب بھی برہم ہو گئے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے۔ قریشی صاحب کو جو سرکاری وکیل کی فائل دی گئی تھی کہ یہ وکیل آپ کا کیس لڑے گا، اس کی فائل جو ہے وہ قریشی صاحب نے ہوا میں اچھال دی۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ سروکار ہی نہیں ہے، میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ سرکاری وکیل میرا کیس لڑے، میں صرف اپنے وکیل پر اعتماد کرتا ہوں اور میں اپنے وکیل کے ذریعے اپنا کیس لڑوں گا۔ تو اس کے اوپر جیل سپرنٹینڈنٹ نے عمران خان صاحب کی استدعا کے اوپر، آج بڑی گرما گرمی ہوئی وہاں پہ اڈیالہ جیل میں، تو انہوں نے عمران خان صاحب کی استدعا کے اوپر اور قریشی صاحب کی استدعا کے اوپر ایک اور مزید نوٹس دیا اور پابند کیا انہوں نے جیل انتظامیہ کو کہ عمران خان صاحب کی سائفر کیس سے سماعت سے پہلے جو ان کے وکلا ہیں ان سے ملاقات کرائی جائے، اس کے بعد سماعت کے لیے لایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جج ابو الحسنات نے 75 بار آرڈر پاس کیا، اس کے باوجود ان کی اپنے وکلا سے ملاقات نہیں کرائی گئی، تو اب کیا اس آرڈر کے بعد کیس کی سماعت سے پہلے عمران خان صاحب کی ان کے وکیلوں سے ملاقات کرائی جائے گی؟ یہ آئندہ سائفر کیس کی سماعت کے دوران ہمارے سامنے چیزیں پیش ہوں گی اور سامنے آئیں گی۔ بہرحال اب تک سرکار کے جو وکلا تھے ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، قریشی صاحب نے بھی، خان صاحب نے بھی، اور صاف بتا دیا کہ ہمارا کیس یہ نہیں لڑیں گے۔ دیکھتے ہیں اب اگلی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔